بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نام سلمان ہے۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ سلمان الخیر کے لقب سے مشہور ہے۔ سلمان کیا تھے؟ خیر مجسم تھے۔ ملک فارس کے رام ہرمز کے مضافات میں قصبہ جئی کے رہنے والے تھے۔ شاہان فارس کے خاندان سے تھے۔ جب کوئی حضرت سلمان سے پوچھتا ابن من انت، آپ کس کے بیٹے ہیں، تو یہ جواب دیتے انا سلمان ابن الاسلام، میں سلمان بیٹا اسلام کا ہوں، بحوالہ الاستیعاب، یعنی میرے روحانی وجود کا سبب اسلام ہے اور وہی میرا مربی ہے۔ فنعم الاب ونعم الابن، پس کیا اچھا باپ ہے اور کیا اچھا بیٹا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر بہت زیادہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا زمانہ تو نہیں لیکن حضرت مسیح کے کسی حواری اور وصی کا زمانہ پایا ہے۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ جس قدر اقوال بھی ان کی عمر کے بارے میں پائے جاتے ہیں، وہ سب اس پر متفق ہے کہ آپ کی عمر 250 سال سے متجاوز ہے۔ ابو الشیخ طبقات الاسبہارینین میں لکھتے ہیں کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 350 سال زندہ رہے، لیکن 250 سال میں تو کسی کو شک نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود اپنی زبان سے اس طرح بیان کیا کہ میں ملک فارس میں سے قریہ جئی کا رہنے والا تھا۔ میرا باپ اپنے شہر کا چودھری تھا اور سب سے زیادہ مجھ کو محبوب رکھتا تھا۔ جس طرح کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح میری حفاظت کرتا تھا، مجھ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ ہم مذہباً مجوسی تھے۔ میرے باپ نے مجھے آتش کدے کا محافظ اور نگہبان بنا رکھا تھا کہ کسی وقت آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ میرا باپ تعمیر کے کام میں مشغول تھا، اس لیے بمجبوری مجھ کو کسی زمین اور کھیت کی خبرگیری کے لیے بھیجا اور یہ تاکید کی کہ دیر نہ کرنا۔ میں گھر سے نکلا، راستے میں ایک گرجا پڑتا تھا، اندر سے کچھ آواز سنائی دی۔ میں دیکھنے کے لیے اندر گھسا، دیکھا تو نصارہ کی ایک جماعت ہے جو نماز میں مشغول ہے۔ مجھ کو ان کی عبادت پسند آئی اور اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ملک شام میں۔ اسی میں آفتاب غروب ہو گیا۔ باپ نے انتظار کر کے تلاش میں قاصد دوڑائے۔ جب گھر واپس آیا تو باپ نے دریافت کیا، اے بیٹے تو کہاں تھا؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ باپ نے کہا، اس دین یعنی نصرانیت میں کوئی خیر نہیں ہے، تیرے ہی باپ دادا کا دین آتش پرستی بہتر ہے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، نصرانیوں ہی کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا، جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ میں نے پوشیدہ طور پر نصارہ سے کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ کو ایک موقع پر اطلاع دی کہ نصارہ کے تاجروں کا ایک قافلہ شام سے واپس جانے والا ہے۔ میں نے موقع پا کر بیڑیاں اپنے پیر سے نکال پھینکی اور گھر سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے ایک پادری کا نام بتلایا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ کو آپ کا دین مرغوب اور پسند ہے۔ آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ پڑوں اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں۔ اس نے کہا، بہتر ہے، لیکن چند روز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ اچھا آدمی نہ تھا، بڑا ہی حریص اور طامع تھا، دوسروں کو صدقات اور خیرات کا حکم دیتا، جب لوگ روپیہ لے کر آتے تو جمع کر کے رکھ لیتا،
فقراء اور مساکین کو نہ دیتا۔ اسی طرح اس نے اشرفیوں کے ساتھ مٹکے جمع کر لے۔ جب وہ مر گیا اور لوگ حسن عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز اور تکفین کے لیے جمع ہوئے تو میں نے لوگوں سے اس کا حال بیان کیا اور وہ 7 مٹکے دکھلائے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہا خدا کی قسم ہم ایسے شخص کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کو سولی پر لٹکا کر سنگسار کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور عالم کو بٹھا دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زائد کسی کو عالم اور اس سے بڑھ کر کسی کو عابد و زاہد، دنیا سے بے تعلق اور آخرت کا شائق، طلبگار، نمازی اور عبادت گزار نہیں دیکھا، اور جس قدر مجھ کو اس عالم سے محبت ہوئی اس سے بیشتر کبھی کسی سے اس قدر محبت نہیں ہوئی۔ میں برابر اس عالم کی خدمت میں رہا۔ جب ان کا آخر وقت آ گیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ کو وصیت کیجئے اور بتلائیے کہ آپ کے بعد کس کی خدمت میں جا کر رہوں۔ کہا کہ موصل میں ایک عالم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نصیبین میں ایک عالم کے پاس جا کر رہا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شہر عموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں فلاں فلاں عالم کے پاس رہا، اب آپ بتلائیں کہ میں کہاں جاؤں۔ اس عالم نے کہا میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا عالم نہیں جو صحیح راستے پر ہو اور میں تم کو اس کا پتہ بتاؤں، البتہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے جو دین ابراہیمی پر ہوگا، عرب کی سرزمین پر اس کا ظہور ہوگا، ایک نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کرے گا، اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی، جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لوگے۔ اس اثنا میں میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ اتفاق سے قافلہ عرب کا جانے والا مجھ کو مل گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ مجھ کو ساتھ لے چلو، یہ گائیں اور بکریاں سب کی سب تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ جب وادی قرا میں پہنچے تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب اس کے ساتھ آیا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہے، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریظہ کا ایک یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینہ لے آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا، یقین کیا کہ یہ وہی شہر ہے جو مجھ کو بتلایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اس طرح 10 مرتبہ سے زیادہ فروخت ہوا ہوں۔ لوگوں نے سلمان کو بار بار بے رغبتی کے ساتھ دراہم معدودہ میں خریدا، لیکن اس کی اصلی قیمت کو کسی نے نہ پہچانا۔ میں مدینے میں اس یہودی کے پاس رہا اور بنی قریظہ میں اس کے درختوں کا کام کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں مبعوث فرمایا، مگر مجھ کو غلامی اور خدمت کی وجہ سے مطلق علم نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، قباء میں بنی عمر بن عوف کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ کہنے لگا کہ خدا بنی قیلہ یعنی انصار کو ہلاک کرے کہ قباء میں ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں جو مکے سے آیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ سننا تھا کہ مجھ کو لرزہ اور کپکپی نے پکڑا اور مجھ کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ میں اپنے آقا پر اب گرا۔ وہ دونوں یہودی ان کے اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر سخت متعجب تھے، اور سلمان کے زبان حال یہ شعر پڑھ رہی تھی: خلیلی لا واللہ ما انا منکما اذا علم من آل لیلہ بدالیا، یعنی اے میرے دوست خدا کی قسم میں اب تم میں سے نہیں رہا، جبکہ مجھ کو دیار لیلہ کا کوئی پہاڑ نظر آ گیا۔ بہرحال دل کو تام کر درخت سے اترا اور اس آنے والے یہودی سے پوچھنے لگا بتاؤ تو صحیح تم کیا بیان کر رہے تھے، وہ خبر ذرا مجھ کو بھی سناؤ۔ یہ دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آ گیا اور زور سے ایک تمانچہ میرے اوپر رسید کیا اور کہا
تجھ کو اس سے کیا مطلب، تو اپنا کام کر۔ جب شام ہوئی اور کام سے فراغت ہوئی تو جو کچھ میرے پاس جمع تھا وہ ساتھ لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے رفقا کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ سب حضرات صاحب حاجت ہیں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے رفقا کے لیے صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مطہرہ کے لیے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کہتا، اور صحابہ کو اجازت دی کہ تم لے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم یہ ان 3 علامتوں میں سے ایک ہے۔ میں واپس ہو گیا اور پھر کچھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں۔ صدقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں فرماتے، یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور خود بھی اس سے کھایا اور صحابہ اکرام عنہم کو بھی کھلایا۔ میں نے اپنے دل میں یہ کہا یہ دوسری علامت ہے۔ میں واپس کیا اور 2-4 روز کے بعد پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام اس وقت ایک جنازے کے ہمراہ بقیع میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھی۔ آپ علیہ السلام درمیان میں تشریف فرماتے، میں نے سلام کیا، سامنے سے اٹھ کر پیچھے آپ بیٹھا تاکہ مہر نبوت دیکھوں۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے، پشت مبارک سے چادر اٹھائی، میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور رو پڑا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا اور جس طرح اے ابن عباس میں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا، اسی طرح میں نے تفصیل کے ساتھ تمام واقعہ رسول اللہ کے سامنے آپ علیہ السلام کے صحابہ کی مجلس میں بیان کیا، اور اسی وقت مشرف باسلام ہوا۔ آپ علیہ السلام بہت مسرور ہوئے، اس کے بعد اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا، اسی وجہ سے غزوہ بدر غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سلمان اپنے آقا سے کتابت کر لو۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنے آقا سے کہا، آقا نے یہ جواب دیا کہ تم 40 اوقیہ سونا ادا کرو اور 300 درخت کھجور کے لگا دو، جب وہ بارآور ہو جائیں تو تم آزاد ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کے ارشاد سے یہ عقد کتابت قبول کر لیا، اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سلمان رضی اللہ عنہ کی کھجور کے پودوں سے امداد کرو۔ چنانچہ کسی نے 30 پودوں سے، کسی نے 20 پودوں سے، کسی نے 15، کسی نے 10 پودوں سے امداد کی۔ جب پودے جمع ہو گئے تو مجھ سے فرمایا اے سلمان ان کے لیے گڑھے تیار کرو۔ جب گڑھے تیار ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے خود دست مبارک سے ان تمام پودوں کو لگایا اور برکت کی دعا دی۔ 1 سال گزرنے نہ پایا کہ سب کو پھل آ گیا، اور کوئی پودا ایسا نہ رہا کہ جو خشک ہو گیا ہو، سب کے سب سرسبز و شاداب ہو گئے اور سب پر پھل آ گیا۔ سبحان اللہ۔ درختوں کا قرض تو ادا ہو گیا، صرف دراہم باقی رہ گئے۔ ایک روز ایک شخص آپ کے پاس ایک بیسے کی مقدار سونا لے کر آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ مسکین مکاتب یعنی سلمان فارسی کہاں ہیں، اس کو بلاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ بیسے کی مقدار سونا عطا فرما دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا قرضہ ادا فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سونا بہت توڑا ہے، اس سے میرا قرض کہاں ادا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، اللہ تمہارا قرضہ ادا فرمائے گا۔ میں نے اس کو تولا تو پورا 40 اوقیہ تھا، میرا کل قرض ادا ہو گیا، غلامی سے آزاد ہوا، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوا۔ اس کے بعد تمام غزوات میں آپ علیہ السلام کے ہم رکاب رہا۔ بحوالہ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ نمبر 73۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلمان کا اگر نام پوچھو تو عبداللہ ہے، نسبت پوچھو تو ابن الاسلام یعنی اسلام کا فرزند ارجمن ہے۔ نمبر 3 سرمایہ اور دولت پوچھو تو فقر ہے۔ نمبر 4 دکان ان کی مسجد ہے۔ نمبر 5 کمائی ان کی صبر ہے۔ نمبر 6 لباس ان کا تقوی ہے۔ نمبر 7 تکیہ ان کا بیداری ہے۔
نمبر 8 ان کا خاص اعزاز، حضور اکرم کا یہ فرمان سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھرانے کا ایک فرد ہے، فرمانا ہے۔ نمبر 9 اگر ان کا قصد اور ارادہ پوچھتے ہو تو اللہ کی ذات اور اس کی خوشنودی ہے۔ نمبر 10 اگر یہ پوچھتے ہو کہ کہاں جا رہے ہو تو سمجھ لو کہ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ نمبر 11 اور اگر یہ پوچھتے ہو کہ اس سفر میں ان کا ہادی اور رہنما کون ہے تو خوب جان لو کہ وہ امام المتقین، ہادی الخلائق الی رب العالمین، سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بحوالہ کذافی الفوائد لابن القیم، صفحہ نمبر 41۔ تو ناظرین مکرم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ والا جذبہ عطا فرمائے اور دین حق پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔